آئیے ہم بلا کسی تاخیر و تمہید کے اپنے مہمان خصوصی جناب مولانا خالد حسین صاحب دامت برکاتہم، جو الحمدللہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ جہاں سے ہم لوگ فارغ ہیں، ہمارے چچا محترم جو اس مدرسے کی سرپرستی فرماتے ہیں، ماشاءاللہ یہ ادارہ جو ہمارے والد صاحب کی شرمندہ تعبیر ہے، ان کے خواب کی تعبیر ہے، اور حضرت مولانا خالد حسین صاحب جن کا ایک لمبا عرصہ درس و تدریس میں گزرا ہے اور اسکول میں انہوں نے تعلیمی اور تدریسی خدمات انجام دی ہیں، اور بڑا مشن ہے، بڑا یقین محکم رکھتے ہیں، اور شاہی کا تجسس اور چیتے کا جگر رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ اپنے علاقے میں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ حضرات کو بھی کچھ اپنے تجربات سے، قیمتی تاثرات سے اور اتنے لمبے تدریسی تجربہ سے انشاءاللہ واقف کرائیں گے۔ ہم حضرت سے ادب درخواست کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنے قیمتی تاثرات و افکار و نظریات کا خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا ضیاء الرحمن ندوی صاحب، اساتذہ کرام اور عزیز طالبات، آج کی یہ محفل میرے لیے بڑی ہی خوشگوار ہے۔ یقیناً سیکھنے کا موقع تھا، مگر افسوس ہے کہ وقت کم ہے اور آپ لوگوں کی بھی چھٹی کا وقت ہو چکا ہے۔ میں آیا تھا آپ لوگوں سے سیکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ آپ کا یہ ادارہ کیسے آپ لوگوں کو سنوار رہا ہے، سجا رہا ہے اور کامیابی کی منزل کی طرف آپ لوگوں کو لے کر چل رہا ہے۔ الحمدللہ چھوٹا سا نمونہ دیکھا، تلاوت قرآن بھی سنا، نعت بھی سنا، اور ماشاءاللہ تقریر بھی۔ اس سے ایک اندازہ ہوا کہ الحمدللہ آپ تمام پر محنت کی جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ انشاءاللہ العزیز وقت کے ساتھ ساتھ بہتر اور بہت بہتر ہوگا۔ آپ بچیوں سے میں صرف 2-3 باتیں عرض کروں گا، خاص طور سے کہ آپ سب امت مسلمہ کی وہ قیمتی چیز ہیں جس کے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی سماج، کوئی گھر پنپ نہیں سکتا ہے، آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ آپ کا جیسا کردار ہوگا، آپ کے اندر جو خوبیاں ہوں گی، وہی سماج اور معاشرے کو اور خاندان کو ملے گا۔ آپ کی اچھی فکر، آپ کی اچھی سوچ، آپ کی نیک صلاحیت، آپ کی نیکیاں، آپ کی خوبیاں، یہ صرف آپ تک محدود نہیں رہیں گی۔ یاد رکھیے، یہ نسل در نسل آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ آپ لوگوں نے اس مدرسے میں اپنا داخلہ لے کر جس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کا عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، وہ ایک بہت ہی عظیم الشان اور نبیوں والا مشن ہے۔ کون مشن ہے؟ نبیوں والا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مال و دولت، حکومت، سیادت، قیادت اس کے لیے نہیں تشریف لائے، بلکہ کس لیے آئے؟ معاشرے کو، سماج کو، پوری قوم کو سنوارنے کے لیے اور راہ راست دکھانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہی ہیں،
آپ نے وہی راستہ چنا ہے، اور میری بچیوں وہ راستہ بہت ہی سخت ہے، اس میں پھول نہیں ہیں، اس راستے پہ پھول نہیں ہیں، کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ آپ جب معاشرے میں جاتی ہوں گی، اپنی دوستوں سے ملتی ہوں گی، تو آپ کو طنز بھی سننا پڑتا ہوگا، لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں سناتے ہوں گے، نقاب پہن رکھا ہے، ابھی سے حجاب لگا رہی ہو، ابھی سے دین کی باتیں کر رہی ہو، ارے ابھی تو تمہاری عمر کھیلنے کودنے کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ آپ جب ملتی ہوں گی تو بہت ساری دوست سہیلیاں آپ کی ایسی بھی تو ہوں گی جو کالج میں اسکولوں میں پڑھ رہی ہوں گی اور آزادانہ طور پہ پڑھ رہی ہوں گی، وہ آپ کو ضرور کہتی ہوں گی یقیناً۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آپ نے اس راستے کو اختیار کیا ہے، یعنی حصول علم۔ اور کون سا علم؟ علم دین، اعلیٰ علم۔ اس کو تو لوگوں نے لگا دیا کہ علم دین، علم دنیا۔ علم کہیں دنیا اور دین ہوتا ہے؟ یہ انبیاء والا علم ہے، یہ نبیوں والا علم ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے۔ اس علم سے بڑا کوئی علم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس علم سے خدا کی معرفت حاصل ہو، جس علم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کا ہمیں علم ہو، اس سے بڑا علم کون ہو سکتا ہے؟ جو ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے۔ ہم روزانہ 5 وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کس لیے پڑھتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ نماز جب پڑھتی ہے تو اس میں سب سے پہلا کیا پڑھتی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ صبح سے شام تک 5 بار ہم بھیک مانگتے ہیں اللہ رب العزت کے دربار میں، اے اللہ ہمیں راہ راست دکھا، ہدایت والا راستہ دکھا۔ یہ راستہ کسے ملے گا؟ جو اس کی تلاش میں سرگردہ ہوگا، جو اس کو تلاشے گا اور اس علم کو حاصل کرنے والے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، دراصل اسی راہ راست کی تلاش میں سرگردہ ہیں۔ اسی میں یہ ہم سب پریشان ہیں، ہم سب اسی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جب آپ کو یہ علم حاصل ہو جائے گا تو صرف آپ کی ذات تک نہیں رہے گا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، آپ کی ذات سے یہ منتقل ہوگا۔ کل کو آپ بڑی ہوں گی، کسی گھرانے سے آپ منسلک ہوں گی، جڑیں گی، پھر آپ کی نسلیں آگے بڑھیں گی، ان سب کو وہی ملے گا جو آپ دیں گی، جو آپ دیں گی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلا اسکول ہے۔ تو جب آپ سیکھیں گی تبھی تو وہ اسکول کسی کو دیں گی۔ اس لیے آپ کا سیکھنا اور بہتر طریقے سے سیکھنا، عمدہ طریقے سے سیکھنا، مضبوطی کے ساتھ سیکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ ایک آپ کے لیے نہیں ہے، پورے سماج کے لیے، پورے معاشرے کے لیے، پورے خاندان کے لیے۔ آپ ماں کی شکل آج بہن کی شکل میں ہے، بیٹی کی شکل میں ہے، کل بہن کی شکل میں بڑی ہوں گی، پھر اس کے بعد کسی کی بیوی ہوں گی، کسی کی ماں ہوں گی، پھر دادی اور نانی کی شکل میں آئیں گی۔ سوچئے آپ ذرا، یہ رشتہ کتنا مقدس بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنا آپ آگے بڑھیں گے تقدس آپ کو اتنا ہی زیادہ ملتا چلا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا بیٹیوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ رب نے ایک چیز لی ہے کہ بیٹا نہیں بنایا، بیٹی بنایا، تو اس کے بدلے 1000 خوبیاں دے دی ہیں آپ کو۔ آج آپ بہن ہیں، چھوٹی بہن ہیں، کل بڑی بہن ہوں گی، کسی کی بیوی ہوں گی، ماں ہوں گی، دادی ہوں گی، نانی ہوں گی۔ ذرا غور کیجئے، تدریجاً آپ کہاں پہنچ چکی ہوں گی۔
اور کتنی نسلیں، کتنا خاندان آپ سے جڑے گا۔ تو آپ جیسی ہوں گی ویسے ہی وہ خاندان ہوگا۔ اس لیے میری نصیحت، آپ چونکہ بچیاں ہیں ہماری، آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، علم کے میدان میں اور عمل کے میدان میں خود کو مضبوط کریں اور مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ بیٹو یہ آپ کو موقع ملا ہے، رب نے آپ کو بہت بڑا موقع دیا ہے۔ آپ غور کیجئے، اس گاؤں کے اندر کتنی بچیاں ہیں؟ 1000 تو ہوں گی ہی تقریباً ملا جلا کر، ہے نا؟ ان میں سے آپ کو چن لیا ہے، رب نے ان میں سے آپ کو چنا ہے، ورنہ سارے کے سارے محلے کی بچیاں آ جاتی پڑھنے، کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ آپ دیکھتی ہوں گی صبح میں کوئی یہ جا رہی ہیں، کوئی وہ جا رہی ہیں، کوئی ادھر جا رہی ہیں اسکول کی ڈریسیں پہن کر، اور آپ ادھر آ رہی ہیں۔ تو یہ قدرت نے آپ کو چنا ہے، اور قدرت کسے پسند کرتا ہے، کسے چنتا ہے؟ جس سے اس کو کوئی کام لینا ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ نے کسی کو نبوت کے لیے چنا ہی نہیں۔ ذرا غور کیجئے کتنا وقفہ گزرا کہ نہیں گزرا؟ اور پھر گزرتے گزرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئے، بڑے لمبے پیریڈ کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا فاصلہ تقریباً 550 ہے نا، ایسا ہی کچھ سالوں کا واقعہ ہے، اتنے سال گزر گئے۔ اس کے بعد چنا، کس کو چنا؟ محمد عربی کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، پوری آبادی میں سے ایک کو نکالا، انعامات سے نوازا، نبوت پہ سرفراز فرمایا، خاتم النبیین قرار دیا، اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چراغ کو، جس شمع کو روشن فرمایا، اسے کون لے کے چلے گا؟ کوئی تو لے کے چلے گا، کوئی تو اٹھائے گا۔ ہر آدمی نہیں لے کے چل سکتا ہے، چراغ لے کے چلنے کی عادت سب کو نہیں ہو سکتی ہے بیٹا۔ چراغ سب لے کے چلے گا تو ہاتھ جل جائے گا۔ چراغ وہی لے کے جا سکتا ہے جس کو چراغ لے کے چلنے کی عادت ڈالی جائے گی، جس کے اندر وہ پریکٹس ہوگی، جس کے اندر وہ صلاحیت ہوگی۔ آپ کو رب کائنات نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، آپ کو چنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری چراغ مشن لے کر آگے بڑھیں۔ اور جب تک زندگی میں مشن نہیں ہو اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں، یاد رکھیے۔ اس مشن کو آپ نے اٹھا لیا، اس چراغ کو اٹھا لیا، مگر آپ خود ایک مشن کو اگر اپنے ذہن میں نہیں بناتی ہیں تو آپ یہاں سے عالمہ فاضلہ ہو کے نکل تو جائیں گے، مگر شاید وہ منزل نہ مل سکے جس منزل کی تلاش میں آپ یہاں بھٹک رہی ہیں۔ اس منزل کے لیے ضروری ہے تقویٰ، پرہیزگاری۔ یہ بچی نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، قد افلح المؤمنون۔ اب یہ پوری آیتیں ہیں، اس میں 7 چیزیں بتائی گئی ہیں مختلف جگہوں پر کہ ایک مومن کی کامیابی کیسے ہوگی اور کیوں کر ہوگی اور کن وجوہات سے ہوگی، ان کو کیا کیا کرنا پڑے گا۔ کہ آپ پڑھیں گی سورہ المومنون کی شروع کی آیتیں ہیں یہ، آپ اسے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی مطالبہ کیا ہے۔ کامیابی کو اتنا آسان نہیں ہے نسخہ بیٹا کہ بس چل رہے ہیں، یہاں پر رکھی ہوئی ہے کامیابی کا ایک ٹکڑا اٹھایا ہم نے اپنی جیب میں رکھ لیا، نہیں۔ کامیابی خاردار جھاڑیوں سے گزر کر ملے گا۔ جتنی خاردار جھاڑیاں ہوں گی اتنی ہی کامیابی آگے ملے گی آپ کو، مگر اس جھاڑی سے آپ کو نکلنا ہوگا، اس جھاڑی پہ آپ کو چلنا ہوگا، اپنے قدم کو لہو لہان کرنا ہوگا۔ اور آپ کے قدم لہو لہان کہاں ہوں گے؟ جب دنیاوی خواہشات کو آپ روک کر کے حصول علم کی خواہشات میں اپنے آپ کو رات دن لگا دیں گے، اس مشن کو اپنا مشن سمجھ لیں گے۔ اڑنا بچھونا، سونا جاگنا، سب آپ کا ایک مشن ہو،
کہ ہم کو بہترین عالمہ بن کر اس سماج کی، اس معاشرے کی خدمت کرنی ہے۔ جس دن آپ نے یہ مشن بنا لیا، کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ آپ جو کچھ بھی حاصل کریں آج کے بعد، آج یا کل دنیا کے کسی بھی میدان میں جائیں، ایک مشن ذہن میں بنائیں، اور ہمارا مشن ایک ہی ہے، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ سورہ توبہ کی غالباً یہ آیت ہے 40ویں غالباً جو بھی ہے، بہرحال اللہ کا کلمہ ہی سر بلند ہو، اللہ کا کلمہ ہی سر بلند۔ ہم سر بلند کب کریں گے اللہ کے کلمہ کو؟ صرف کہہ دینے سے ہو گیا؟ اگر کہہ دینے سے ہو گیا بیٹا تو چلے ہم لوگ گھر اپنے اپنے، نہیں، عمل کرنا ہوگا، اور عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے والی تھی تو اس سے پہلے آپ نے اپنی عمر کے کتنے سال؟ 40 سال یہ ثابت کیا کہ میں ہی اس معاشرے کا صادق ہوں، امین ہوں، سچا ہوں، پکا ہوں، اور سب سے بہتر ہوں، اخلاق کی بلندی پر فائز ہوں۔ اور جب آپ نے یہ ثابت کر دیا 40 سال کے وقفے میں، پوری 40 سال کی دور لگی، تب پھر آپ کو یہ نبوت عطا فرمائی گئی، آپ کو یہ چراغ دیا گیا، چراغ ہدایت، چراغ ہدایت، چراغ کامیابی، انسانوں کی زندگی کی کامیابی کا چراغ، ہدایت کا چراغ یعنی نبوت، اور پھر آپ نے اس کو آگے بڑھایا۔ اب ہمارا کام ہے وہاں کے بعد سے کہ ہم اسے بڑھائیں، تو یقیناً ہمیں اسی انداز میں اپنے آپ کو تبانا ہوگا، سجانا ہوگا، سنوارنا ہوگا، خاردار راستوں میں چلنا ہوگا، تو جا کر انشاءاللہ تعالی ہمارے قدموں میں بھی کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ آپ لوگ سے میری ایک ہی بس گزارش ہے، درخواست ہے، یا یوں کہیے کہ ایک نصیحت ہے کہ آپ لوگ ایک مشن کے ساتھ آگے بڑھیں اور تعلیم کو اپنا مقصد اور اس چراغ مصطفی کو کبھی بجھنے نہ دینا اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے، آپ کے اساتذہ کو اور تمام اس ادارے میں خدمت گزاروں کو خوب خوب اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ والصلاۃ والسلام علیکم ایھا النبی۔